الإخوة والأخوات، تتصدر القضية الفلسطينية اهتمام بلادكم، ونجدد رفض المملكة وإدانتها شديد لجرائم السلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، متجاهل القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة. ولن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك. ونتوجه بالشكر إلى الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية تجسيدا للشرعية الدولية، ونحث باقي الدول على القيام بخطوات مماثلة. إن المملكة حريصة على التعاون مع كل الدول الفعالة في المجتمع الدولي، متيقنة أن ما يحمي البشرية ويصون قيمها الحضارية هو السعي المشترك إلى مستقبل أفضل مبني على التعاون المثمر بين الدول والشعوب، واحترام استقلالية الدول وقيمها، والأخذ بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتجنب اللجوء إلى القوة في حل النزاعات. كما المملكة تسعى لتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي من خلال بذل الجهود لوصول حلول سياسية للأزمات في اليمن والسودان وليبيا وغيرها، وكذلك تدعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے، اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے، کیونکہ یہ آپ کا بھائی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ آپ لوگ ساری دنیا کی خبروں کی جانکاری رکھیں اور غفلت نہ برتے۔ یہ اسی لیے آپ لوگوں کو یہ 1 منٹ 7 سیکنڈ کی ایک کلپ میں نے اس لیے رکھی، کیونکہ آج بھی وہاں پہ مجلس الامہ میں محمد بن سلمان نے بہت برہمی کا مظاہرہ کیا۔ خیر بہت دیر سے آئے بہت دیر سے آئی دنیا اس کے اوپر، اسرائیل کے اوپر صرف پابندی نہیں بلکہ طاقت بھی استعمال کرے، لیکن اب جاگے ہیں، اور ان کے پاس اب دوسرا راستہ بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کی وجہ میں بتا دوں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کیونکہ اسرائیل کو نقشے سے باہر کرنے کی بات چل رہی ہے، اور اسرائیل کو ایک آتنک ملک ڈکلیئر کرنے کی بات چل رہی ہے، اور یہ OIC لے کے UNCC کے بعد جا چکی ہے، جس کے اندر تقریباً 26 ممالک سائن کرنا ضروری ہوتا ہے، جو کہ سائن کر چکے ہیں۔ اب یہ صرف فلسطین کو آزادی دلانے کی بات نہیں ہے، فلسطین آزاد ہونے کی بات نہیں ہے، اب یہ مرحلہ ایسے اس میں پہنچ چکا ہے جہاں سے اسرائیل کا کریا کرم ہو جائے گا، یعنی دنیا کی سطح سے مٹ جائے گا، اس کا وجود ختم ہو جائے گا، اس کی حیثیت، اس کی اوقات ختم ہو جائے گی، اس کی کائنات ختم ہو جائے گی، اور اس میں امریکہ اس کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ امریکہ منہ چھپاتے پھر رہا ہے، کیونکہ اتنی بڑی ضلالت امریکہ کو اٹھانی پڑی ہے، کیونکہ OIC نے کھلے طور پر اپنی تحریر میں یہ بھی لکھ چکا ہے کہ اس کا سپورٹ کرنے والا امریکہ ہے، اس کا سپورٹ کرنے والا فرانس ہے۔ اگرچہ یہ ایک اکیلا نہتا رہتا درندہ تو یہ درندگی کبھی نہیں مچاتا تھا، اتنے معصوم لوگوں کی جان کبھی نہیں لیتا، کبھی اتنے ضعیف لوگوں کی جان بہرمانہ طریقے سے، بے رحم طریقے سے، جو مسجدوں میں گھس کر جو نمازی نماز پڑھ رہے تھے ان کو نماز کی حالت میں جو شہید کیا، اس نسل حرام کی ہمت کبھی نہیں ہوتی تھی۔ اب لیکن یہ حرامی کو بچانے کے لیے کون آ رہا ہے؟ اب کون آواز اٹھا رہا ہے؟ جتنی کوشش کرنی تھی سب نے کر دیا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اب سعودیہ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اسی لیے سعودیہ نے آج بھی وہاں کی مجلس الامہ میں یہاں تک کہہ دیا جو پرانا معاہدہ تھا ان کے پاس، وہ معاہدہ بھی کینسل کر دیا، اس نے اپنے طریقے سے منسوخ کر چکا ہے، اور وہاں کے سفارت خانے کو جو سعودی عرب میں تھا اسرائیل کا، وہاں پہ 3 دن یعنی 72 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے کہ وہ اسرائیلیوں کو واپس جانے کے لیے، اسرائیل کو۔ یہ بہت اچھی بات ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اور آج تقریباً $1 ملین کا
نقصان اسرائیل کے جو سامان تھا صرف سامان کے معاملے میں اس کو یہ نقصان پہنچائے، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ یہ بددعائیں خالی نہیں جاتی۔ اللہ کے گھر دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ کے گھر دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہوئے آتا ہوں میں، ان اللہ مع الصابرین، ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتا۔ لیکن یہ بہت زیادہ ہوگا اسرائیل کے ساتھ۔ کافی ٹائم کے بعد اس کی اوقات بھی اس کو سمجھ میں آ چکی ہے، اس کی حیثیت بھی اس کو سمجھ میں آ چکی ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے اس کو اب روندا جا رہا ہے یہ قابل تعریف ہے۔ آج سعودیہ مسلسل، آپ یہ میری دوسری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پہلی ویڈیو آپ لوگ کل دیکھ چکے ہیں اس کے بارے میں، یہ دوسری ویڈیو وتھ پروف کے ساتھ آپ لوگوں کو لگا رہا ہوں میں۔ جس طریقے سے اس نے جو بینڈ کیا ہے اسرائیل کو اور تمام معاہدے کینسل کر چکے ہیں، اور وہاں کے سفارت خانے کو 3 دن کا ٹائم دیا ہے، جتنے بھی کام کرنے والے سفارت خانے میں کام کرنے والے ہیں وہ لوگوں کو، اور جتنے بھی اسرائیل کے لوگ وہاں پہ بسے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو 1 ویک کا ٹائم دیا ہے، یعنی 1 ہفتے کے اندر سعودی عرب خالی کر کے جانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ اگرچہ نہیں جانے کی صورت میں پھر قانونی کارروائی کرنے کی بات کر رہا ہے۔ ارے بابا، وہ پہلے کرتا اگرچہ تو تیری واہواہی ہوتی تھی، اب تو جو ہے سو تیری واہواہی نہیں، صرف خوشی محسوس ہو رہی کہ تو نے بھی یہ کام کیا، اور اس کو اس کی اوقات صحیح معنوں میں دکھائی جا رہی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اب جس طریقے سے اس کا ملینوں سے جو نقصان ہوگا نا وہ تو الگ بات ہے۔ دوسری چیز، اور اس کے جو معاہدے ہیں اب مجبوراً دبئی بھی ختم کرے گا، نہیں تو دبئی بھی خلیج کے دائرے سے مٹ جائے گا، خلیج کے نقشے سے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انہیں بھی اب سامنے آنا ہے، اب اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، کیونکہ یہ اس نے کھلے طور پہ کہہ دیا ہے محمد بن سلمان، جو نہیں کریں، نہیں کرنے والا ایک ہی ہے، دبئی۔ انہیں تو بحرین تو آج سے 1 سال 10-11 مہینے پہلے وہ معاہدے منسوخ کر دیا تھا جو ہوئے تھے اس کے بیچ اسرائیل کے۔ یہ پوری تیاری امریکہ کیا تھا اس کو پسارنے کی، تاکہ اس کا وجود قائم رہے مڈل ایسٹ میں، اور خاص کر خلیج کے اندر اپنی جھونک بنانے کے لیے، اپنی ہوا بنانے کے لیے، اپنا پاور قائم رکھنے کے لیے یہ حرکت کیا تھا۔ لیکن اللہ کے گھر دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اب اس کا کریا کرم ہو جائے گا، اس کا صفایا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بھی رکھا ہوں تاکہ عربی کا ٹرانسلیشن کر لیجئے آپ لوگ، اور عربی تو تقریباً سبھی سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، اور سمجھ کر آپ لوگ اللہ کا شکر بھی ادا کرو، 2 شکرانے نماز بھی پڑھو، اور اپنے چند دوست احباب کو بھی یہ ویڈیو بھیجو، اور جتنا ہو سکتا چینلوں کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایسے ہی خبریں آپ لوگوں کو اول پہلے کا پہلے ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔